طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، کبھی کبھی کچھ چیزوں کی وجہ سے انسان اس حد تک ٹوٹ جاتا ہے کہ دل کچھ مانگنا، چاہنا اور سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی کے سارے رنگ آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں اور دنیا کا ہر انسان آزمائش لگتا ہے، یہاں تک کہ یقین ڈگمگانے لگتا ہے، وسوسے گھیر لیتے ہیں اور کان بس اسی کن کی آس میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے مایوس مت ہو، دیر ہو سکتی ہے وہاں اندھیر نہیں۔ اللہ پاک قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں لگتا ہے کہ میں خفا ہوں، نہ تو میں نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی تم سے بیزار ہو گیا ہوں۔ تم اس کے فیصلوں پر سوال نہ کیا کرو، یہ غم مستقل نہیں۔ بے سکون ہو تو ایک بار دل سے سوچ کر تو دیکھو، دل کو اس کی طرف کیوں نہیں جھکاتے جو دلوں کو پھیرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تم تو اس سے تعلق بھی بغیر مطلب کے نہیں رکھتے اور وہ پھر بھی تمہیں بے حساب دیتا ہے۔ کن فیکون کے بارے میں یہ سب لوگوں نے ہی سنا ہوگا کہ ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ایک اور آیت جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ یہ آیت انسان کے اختیار کو کتنا اچھے طریقے سے بتاتی ہے کہ انسان تو اپنی مرضی سے چاہ بھی نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ ہر چیز اس کے کن کی محتاج ہے، تو جہاں اختیار نہ چلے تو سب کچھ اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کے اوپر کر دینا چاہیے۔ وہ اپنے وعدوں کا سچا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے کا دعویٰ بھی کرے اور چھوڑ بھی دے۔ وہ فرماتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ دنیا کے کہنے پر یقین نہ رکھو، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے آتی ہیں، بار بار ہر کسی کے سامنے صبر کا واویلا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے۔ بتاؤ ذرا، کیا تمہارا صبر زیادہ ہے یا صبر ایوب علیہ السلام کا؟ تم جو اس آزمائش کی گھڑی میں دنوں اور سالوں کا حساب رکھے ہوئے ہو، تو بتاؤ ذرا، کیا تمہاری آزمائش طویل ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی؟ اگر کن کی آس میں یہاں تک آ گئے ہیں تو صبر رکھیں، یہ آزمائشیں بے وجہ نہیں ہوتی، تمہارے کیے گئے صبر کی وجہ بنیں گی۔ اگر ابھی تک امید باقی ہے کہ دعا سن لی جائے گی یا آس ہے کہ کن کہہ دیا جائے گا، رب تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب بار بار کہہ رہا ہے کہ میں قبول کروں گا تو تم کیوں تھک جاتے ہو اسے پکارتے پکارتے؟ اس نے تو دینے سے انکار نہیں کیا، تو تم کیوں تھک جاتے ہو مانگتے مانگتے؟ یہ آیت مجھے تسلی دیتی ہے، مجھے مایوسی سے نکالتی ہے، مجھے یقین دہانی کراتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز مجھے محروم نہیں کر سکتی۔ ایک سکون اترتا ہے دل میں جب انسان اس آیت کی خوبصورتی کو محسوس کرتا ہے۔ بظاہر تمہاری زندگی میں ہزاروں خواہشیں ادھوری ہوں گی، اگر تم اس آیت کو تھام لوگے، جان جاؤ گے کہ تمہاری نا امیدی تمہیں رب سے کیسا خوشگمان کرتی ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا کچھ دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لو، کیونکہ رب کی رضا میں بس آزمائش ہوتی ہے۔ اگر اس کی مان لوگے تو سکون ہی سکون محسوس ہوگا۔ یہی وہ صبر کی ڈور ہے جو اپنے رب عزوجل پر یقین کرنا سکھاتی ہے۔ یہ یقین رکھیں کہ ایک نیا سفر آپ کا منتظر ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی رسوا اور نا امید نہیں کرتا۔ وہ خود فرماتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے
جو تنہا ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو آپ خوشی اور غم میں اس سے رجوع کریں، جواب نہیں بھی ملتا تو پھر بھی اسی کو پکاریں۔ اگر صبر مانگیں گے تو صبر آنے لگے گا، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تم نے اسی کو پکارا ہے۔ بے شک اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ تو زندگی میں کبھی بھی اللہ سے مانگنا مت چھوڑیں، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ بھی نہ نظر آئے تو اللہ کو آواز ضرور لگائیں، اسے بتائیں کہ آپ ابھی بھی معجزوں کے انتظار میں ہیں۔ بے شک جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتا تو پھر اللہ بھی اس کی امیدیں کبھی نہیں توڑتا۔ وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔